آج ہم جانیں گے خط کی تعریف کے بارے میں۔ خط کہتے کسے ہیں؟ خط عادی ملاقات کو کہتے ہیں۔ خط کی تحریر عام فہم، سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہونی چاہیے اور ایسے لگے جیسے دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ خط کا انداز لطیف اور شگفتہ ہونا چاہیے۔ تحریر جامع اور مختصر ہونی چاہیے۔ اور خطوط کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ذاتی خطوط جو ہم اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو لکھتے ہیں۔ دوسرے کاروباری خطوط جو ہم خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات پر لکھتے ہیں۔ اور تیسرے سرکاری خطوط، ان کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے۔ ان میں درخواستیں اور دستاویز بھی شامل ہیں۔ یہ وہ خطوط ہیں جو ملازمین اپنے محکمے والوں کو لکھتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے خط لکھنے کا طریقہ۔ خط کے 6 حصے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا حصہ ہے مقام روانگی، یعنی صفحے کے دائیں طرف ہم لکھتے ہیں کہ خط کہاں سے لکھا جا رہا ہے۔ عمومی طور پر طالب علم لکھتے ہیں امتحانی مرکز، اس کے بعد جہاں پہ شہر کا نام آتا ہے امتحانی مرکز، یعنی یہ ہوگا جگہ، اور یہ یہاں پہ آئے گا شہر کا نام۔ لیکن کیونکہ یہ طالب علموں کے لیے ہے تو ہم یہاں فرضی طور پر الف ب جیم تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے آ جاتی ہے تاریخ، یعنی مورخہ، کب لکھا گیا۔ تو مورخہ میں ہم لکھیں گے 9 فروری 2024، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا حصہ اس کا آ جاتا ہے القاب، یعنی خط جس کو لکھا جا رہا ہے اس کو ہم ہاں جی القاب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ القاب جو آتے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں۔ اگر ہم بھائی کو لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے پیارے بھائی، پیارے بھائی، عزیز بھائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آداب۔ آداب آپ چاہیں تو یہاں القاب کے ساتھ ہی لکھ لیں اور چاہیں تو نیچے سے شروع کریں یہاں سے، جس میں السلام علیکم، اور اگر آپ کسی بڑے کو لکھ رہے ہیں تو آداب، تسلیمات، سلام مسنون، سلام محبت، یعنی کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ سب ہمارے آداب میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آئے گا نفس مضمون، یعنی یہ ہمارا آگے نفس مضمون شروع ہو گیا، جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، جس بات کے لیے لکھ رہے ہیں وہ ساری ہماری اس میں آئے گی۔ یہ ہم یہاں لکھیں گے نفس مضمون، یعنی ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ ساری اس حصے میں آ جائے گی۔ یہ ہمارا چوتھا حصہ ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارا 5واں حصہ ہے اختتام، ٹھیک ہے جی۔ 5واں حصہ ہے اختتام۔ اس میں خط لکھنے والا اپنے مرتبے اور عمر کے مطابق کوئی دعائیہ جملہ لکھتا ہے، اور جس میں اس کے خلوص کا اظہار ہوتا ہے، چھوٹوں کو پیار لکھتا ہے، اور بڑوں کے لیے جن سا ہے وہ احترام کا کوئی جملہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد نیچے جہاں پہ آپ اپنا والسلام لکھ کر اپنا نام لکھتے ہیں اور رشتہ لکھتے ہیں، یعنی آپ کا بڑا بھائی، نیچے، کیونکہ امتحانی پرچوں میں جون سا ہے آپ اپنا نام نہیں لکھتے ہیں، اور لکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، ویسے لکھا جاتا ہے حمزہ یا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری یعنی چھٹا حصہ جو ہے وہ ہے مکتوب علیہ کا پتہ لکھا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا پتہ
آپ لکھیں گے اور مکتوب علیہ کا پتہ لفافے کے باہر لکھا جاتا ہے تاکہ خط اپنے مقررہ مقام تک پہنچ سکے اور جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو بآسانی مل جائے۔ اس طرح سے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔